بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 441 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ صافات کی آیت نمبر 158 سے لے کر 182 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ۔ ترجمہ: انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اصل میں ملائکہ کے بجائے الجنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن بعض اکابر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہاں جن کا لفظ اپنے لغوی مفہوم پوشیدہ مخلوق کے لحاظ سے ملائکہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ ملائکہ بھی اصلاً ایک پوشیدہ مخلوق ہی ہیں، اور بات کا مضمون اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہاں الجنہ کے لفظ کو ملائکہ کے معنی میں لیا جائے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ۔ ترجمہ: پس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے، الا من هو صال الجحیم۔ ترجمہ: مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو۔ تفسیر میں آتا ہے اس آیت کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، پس تم اور تمہاری یہ عبادت اس پر تم کسی کو فتنے میں نہیں ڈال سکتے مگر صرف اس کو جو۔ اس دوسرے ترجمے کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ اے گمراہو، یہ جو تم ہماری پرستش کر رہے ہو اور ہمیں اللہ رب العالمین کی اولاد قرار دے رہے ہو، یعنی یہ فرشتے کہیں گے، اس سے تم ہم کو فتنے میں نہیں ڈال سکتے۔ اس سے تو کوئی ایسا احمق ہی فتنے میں پڑ سکتا ہے جس کی شامت سر پر سوار ہو۔ دوسرے الفاظ میں گویا فرشتے اپنے ان پرستاروں سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں جو تم تماشا لگایا ہوا ہے، بلکہ اس میں تم خود ہی جلو گے آگ میں۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ۔ ترجمہ: اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اللہ کی اولاد ہونا تو درکنار، ہمارا حال تو یہ کہ ہم میں جس کا جو درجہ اور مرتبہ مقرر کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس سے ذرہ برابر تجاوز تک کرنے کی مجال ہم میں نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ۔ ترجمہ: اور ہم صف بستہ خدمتگار ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔ ترجمہ: اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ۔ ترجمہ: یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے، لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا، لَكُنَّا عِبَادُ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے۔ تفسیر میں آتا ہے یہی مضمون سورہ فاطر کی آیت نمبر 42 میں بھی گزر چکا ہے، یعنی جب پکڑے جاتے ہیں روزہ قیامت تو یہ باتیں کرنے لگ جاتا ہے کہ اگر ہمیں پہنچ جاتی ہم تک بات تو ہم بھی اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اب ان قریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ یعنی جب وہ چیز ان تک پہنچ جاتی ہے، وہ ذکر ان تک پہنچ جاتا ہے تو انکار کرنے لگتے ہیں۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ: اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ تفسیر میں آتا ہے اللہ کے لشکر سے مراد وہ اہل ایمان ہیں جو اللہ کے رسول کی پیروی کریں اور اس کا ساتھ دیں، نیز وہ غیبی طاقتیں بھی اس میں شامل ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اہل حق کی مدد فرماتا ہے۔ اس امداد اور غلبے کے معنی لازماً یہی نہیں ہے کہ ہر زمانے میں اللہ کے ہر نبی اور اس کے پیرووں کو سیاسی غلبہ ہی حاصل ہو، بلکہ اس غلبے کی بہت سی صورتیں ہیں جن میں سے ایک سیاسی غلبہ بھی ہے، جہاں اس نوعیت کا استعلاء
اللہ کے نبیوں کو حاصل نہیں ہوا ہے وہاں بھی ان کا اخلاقی تفوق ثابت ہو کر رہا ہے۔ جن قوموں نے ان کی بات نہیں مانی اور ان کی دی ہوئی ہدایات کے خلاف راستہ اختیار کیا ہے وہ آخرکار برباد ہو کر رہی ہیں۔ جہالت اور ضلالت کے جو فلسفے بھی لوگوں نے گھڑے اور زندگی کے جو بگڑے ہوئے اطوار بھی زبردستی رائج کیے گئے وہ سب کچھ مدت تک زور دکھانے کے بعد آخرکار اپنی موت آپ مر گئے، مگر جن حقیقتوں کو ہزارہ برس سے اللہ کے نبی حقیقت و صداقت کی حیثیت سے پیش کرتے رہے ہیں وہ پہلے بھی اٹل تھیں اور آج بھی اٹل ہیں، انہیں اپنی جگہ سے کوئی ہلا نہیں سکا ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، ترجمہ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، ترجمہ اور دیکھتے رہو ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی کچھ زیادہ مدت نہ گزرے گی کہ اپنی شکست اور تمہاری فتح کو یہ لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ بات جس طرح فرمائی گئی تھی اسی طرح پوری ہوئی۔ ان آیات کے نزول پر بمشکل 14-15 سال گزرے تھے کہ کفار مکہ نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فاتحانہ داخلہ اپنے شہر میں دیکھ لیا، اور پھر اس کے چند سال بعد انہی لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اسلام نہ صرف عرب پر بلکہ روم و ایران کی عظیم سلطنتوں پر بھی غالب آ گیا، یعنی رومن امپائر اور پرشین امپائر جو اس وقت کی دو سپر پاورز تھیں۔ بعذابنا یستعجلون، ترجمہ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، ترجمہ جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا چکا ہے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، ترجمہ بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، ترجمہ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ہے مرسلین پر۔ والحمد للہ رب العالمین، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ صافات کی آیت نمبر 182 تک یعنی کہ سورہ صافات مکمل کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات اور کے صدقے میں ہمیں معاف فرمائے اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا ہے، اور ان کی شفاعت سے ہمیں بھی بہرہ مند فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں کہ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔